السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکاری اعلانات جو عرب ممالک سے نکلتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، ہم ان کا اردو میں کس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ان میں کون کون سی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی عربی ادب سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور ہیلپ فل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اعلان کی ہیڈنگ اسکرین پر، رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیہ یتلقى اتصالا هاتفيا من الامین العام للامم المتحدہ۔ یہ تعبیر آئی ہے یتلقى اتصالا هاتفيا۔ یہ یتلقى تلقیاً باب تقبل یتقبل تقبلا سے ہے، جس کے معنی ہے حاصل کرنا، اور اس جملے کے اندر سے یہ تعبیر نکالی ہے تلقى فلان اتصالا هاتفيا من فلان، جس کے معنی آتے ہیں کال پر بات کرنا۔ جو کال پر بات کرے گا وہ تلقى کا فاعل ہوگا۔ اتصالا ہاتفيا یہ اپنی حالت پر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جبکہ جس سے بات کرے گا وہ من کا مدخول ہوگا۔ جیسے اس جملے میں دیکھیے، تلقی الفتيات المسلمات اتصالا هاتفيا من الاجانب امر مقلق للغاية۔ مسلم نوجوان لڑکیوں کا نامحرموں سے کال پر بات کرنا انتہائی قابل تشویشناک معاملہ ہے۔ تو تلقی میں نے اس جملے میں اسی فعل کا مصدر استعمال کیا ہے۔ اتصالاً ہاتفیاً یہ اپنی حالت پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ من اجنبیون کی جمع ہے اجانب، نامحرم۔ اب پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، رئیس مجلس الوزراء پرائم منسٹر، پرائم منسٹر کی عربی ہے رئیس مجلس الوزراء، وزیر الخارجیہ، وزیر خارجہ کی عربی ہے وزیر الخارجیہ، یتلقى اتصالا ہاتفيا کال کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، من الامین العام، الامین العام کہا جاتا ہے جنرل سیکریٹری کو، للامم المتحدہ، اقوام متحدہ، اقوام متحدہ کی عربی ہے الامم المتحدہ۔ پرائم منسٹر وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے ساتھ فون پر بات چیت۔ اب یہاں سے اعلان کا آغاز ہوتا ہے، اس کا پہلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، تلقى معالي الشيخ عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من سعادة الدكتور السيد انطونيا الامین العام، چونکہ یہ الدکتور سے بدل ہے، الامین العام للامم المتحدہ تھی، سعادت فلان، ہم اردو میں عام طور پر ایک لفظ بولتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے عزت مآب، عالی جناب، تو اس موقع پر ہم سعادتو کو استعمال کر سکتے ہیں، فلان کی جگہ وہ اس شخص کا نام آئے گا کہ جس کو ہم عزت مآب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں نے اس جملے میں اس کو استعمال کیا ہے، سعادت امانت اللہ خان رئیس وزارت الاوقاف لدى دہلی معزول عن منصبہ، دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین عزت مآب امانت اللہ خان عہدے سے معزول ہو چکے ہیں۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تلقى حاصل کیا، معالی الشیخ عبد الرحمن آل ثانی، معالی الشیخ کا ترجمہ ہوتا ہے جناب والا، عزت مآب، عبد الرحمن آل ثانی نے، رئیس مجلس الوزراء پرائم منسٹر، وزیر الخارجیہ وزیر خارجہ، معالی الشیخ یہ پورا مبدل من ہے، رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیہ یہ بدل ہے، اور مبدل من بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، الیوم آج، اتصالا ہاتفیا کال کیا، من سعادت الدکتور عزت مآب ڈاکٹر جناب، السید جناب کی عربی ہے السید، انطونیہ سے، الامین العام جو جنرل سیکریٹری ہیں، للامم المتحدہ اقوام متحدہ کے،
پرائم منسٹر وزیر خارجہ قابل صد احترام عبد الرحمن آل ثانی آج اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری عزت مآب جناب انطونیو سے فون پر بات چیت کی۔ دوسرا پیراگراف اسکرین پر، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة۔ تطورات الاوضاع، حالات کے اتار چڑھاؤ۔ التطور کے معنی ہے اتار چڑھاؤ، وضع جمع اوضاع اس کے معنی ہے حالات، تطورات الاوضاع اس کے پورے معنی ہے حالات کے اتار چڑھاؤ، حالات کے نشیب و فراز۔ جیسے تطورات الاوضاع جزء من الحیات الانسانیہ، حالات کے اتار چڑھاؤ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، جرا جاری ہوا ہوا، خلال الاتصالی کال کے دوران، استعراض یہ فاعل ہے جرا کا، استعرض یستعرض استعراضا اس کے معنی آتے ہیں جائزہ لینا۔ استعراض تطورات الاوضاع فی قطاع غزہ، قطاع کے معنی ہے پٹی، غزہ پٹی میں حالات کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیا۔ والاراضی الفلسطینیۃ المحتلہ، المحتلہ معنی مقبوضہ، مقبوضہ فلسطین کی اراضی میں حالات کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیا۔ گفتگو کے دوران غزہ پٹی اور مقبوضہ فلسطین کی اراضی کے اترتے چڑھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ تیسرا پیراگراف اسکرین پر، لا سیما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة۔ جهود الوساطة المشتركة، جو یہ تعبیر آئی ہے اس کے معنی آتے ہیں مشترک ثالثی کاوش، یعنی درمیانی لوگوں کی ان کو کہا جاتا ہے ثالثی، جس کے عربی ہے الوساطہ، المشترکۃ معنی مشترک، مشترک ثالثی کاوشیں۔ جیسے میں نے اس تعبیر کو جملے میں استعمال کیا ہے، جہود الوساطۃ المشترکۃ تحل المشاکل، مشترک ثالثی کاوشوں سے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جہود الوساطۃ المشترکہ کے معنی ہے مشترک ثالثی کاوشیں، کوششیں، محنتیں۔ اسی پیراگراف میں ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے التوترات المستمرۃ، جس کے معنی آتے ہیں جاری کشیدگیاں، کھچاؤ اور تناؤ۔ التوترات المستمرۃ فی بلادنا تتحدى امنها وسلامها، ہمارے ملک میں جاری کشیدگیاں اس کے امن و سلامتی کے لیے چیلنج ہے۔ تحدى یتحدى تحدیاً اس کے معنی آتے ہیں چیلنج کرنا، تو تتحدى کا فاعل ہے التوترات المستمرہ۔ اس پیراگراف میں ایک اور تعبیر آئی ہے بہت شاندار ہے، خفض التصعید، خفض یہ مصدر ہے خفض یخفض خفضا، جس کے معنی ہے ہلکا کرنا۔ خفض التصعید اس کے معنی آتے ہیں تناؤ کم کرنا، کھچاؤ کم کرنا، کشیدگی کم کرنا۔ جیسے تخفض الفیدیوہات المحتویۃ علی المواخاۃ بین المسلم والہندوس التصعید، ہندو مسلم بھائی چارے کی ویڈیوز تناؤ کم کر دیتی ہیں۔ تو تخفض کا فاعل ہے الفیدیوہات المحتویۃ علی المواخاۃ بین المسلم والہندوس التصعید، اس کا فاعل ہے جس کے معنی آتے ہیں تناؤ کم کرنا، کھچاؤ اور کشیدگی کم کرنا۔ اب پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، لا سیما، لا سیما کا مطلب یہ ہے بالخصوص۔ اگر آپ اس کا اعراب سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں مستقل ویڈیو بناؤں گا اگر کومنٹ زیادہ آتے ہیں۔ لا سیما جہود الوساطۃ المشترکۃ، خصوصاً مشترک ثالثی کاوشوں پر، لانہاء الحرب علی القطاع پٹی پر جنگ کو ختم کرنے کے لیے، والتوترات المستمرۃ فی الشرق الاوسط
مشرق وسطی میں جاری کشیدگیوں کو ختم کرنے والتأکید علی ضرورت تہدئت امن و سلامتی کی ضرورت کو تاکید وخفض التصعید فی المنطقہ اور علاقے میں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بالخصوص پٹی میں جنگ بندی کے لیے مشترک ثالثی کاوشوں مشرق وسطی میں جاری کشیدگیوں ماحول کو پرسکون بنانے کی ضرورت اور خطے میں تناؤ کو کم کرنے پر غور و خوض ہوا۔